नाज़रीन, क्या मनाज़िर हैं और क्या फातिहाना अंदाज है जहां पर इसराइल और वेस्ट की तमाम तर ताकतें फेल हो गई। उसी मलबे से फ़लस्तीन के जो जंगजू हैं वो इसराइली कैदियों को निकाल कर ला रहे हैं और इसराइल को बहुत ज़िल्लत, रसवाई और ह्यूमिलिएशन यहाँ पर उठाना पड़ रही है। बहुत ही पुरजोश कर देने वाले मनाज़िर हैं और ऐसे मनाज़िर हैं जिसको देख कर आप बेसाख्ता कह उठते हैं कि द एंड ऑफ दिस कॉलोनियल स्टेट इज़ कमिंग टू इट्स एंड। और ट्रूली अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा कर चुकी है और रेजिस्टेंस ने एम्बैरस किया है पूरी इस्लामिक आर्मीज को और बड़ी बड़ी पावर्स को। वो इसराइल के सामने कुछ भी नहीं कर सके और रेजिस्टेंस वक्त के इस सबसे बड़े फिरौन के साथ टकरा गई है और इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद जो है वो फातेह हुई है और उसी मलबे में से उठकर जो है वो सामने आ रही है। तो गैर मामूली तो इजरायली कैदियों की जो रिहाई हुई है, साथ सैकड़ों फ़लस्तीनियों की कैदियों की रिहाई हुई है, हमास का जो पावर शो है और इसराइल की जो डिफीट है और दोबारा जंग, अगला मंजरनामा, ये तमाम वो पहलू हैं जिसके आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स और उससे क्या चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो रही हैं और ये जो मुख्तलिफ राउंड्स हो रहे हैं वहाँ से जो हमास क्या मैसेज दे रही है, हमास जो अपना पावर शो कर रही है, इसका क्या मतलब है और दोबारा जंग, इसके बारे में मज़ीद क्या चीज़ें खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं आपके साथ रखेंगे। एक और राउंड नाज़रीन हुआ है प्रिजनर एक्सचेंज का। 7 इजरायली कैदी जो है वो रिहा कर दिए गए हैं और इन 7 इजरायली कैदियों के बदले उधर फ़लस्तीन के सैकड़ों कैदियों ने रिहा होना है। अभी उनकी रिहाई शुरू हो जाएगी और वहां पर बहुत बड़े मनासिर होंगे। ये फ़लस्तीनी कैदी जो लाइफ सेंटेंस के अंदर हैं, कई साल से 20, 25, 30, 15 साल से जो कैद काट रहे हैं, अपने घरों में पहुंचेंगे तो बहुत बड़े विक्ट्री के मनासिर जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, हमास ने 15 महीने सुरंगों के अंदर गुजारे हैं और जिस तरह से वो लड़ी है, अब वो एक एस्टेब्लिश आर्मी हो चुकी है तो दुनिया उनको देखना चाह रही है कि वो कौन सी आर्मी है जिसने गजा को इसराइल के लिए कब्रिस्तान बना दिया है, जहां पर अमेरिका और यूरोप की जो ताकतें हैं वो भी फेल हो गई हैं। ये कौन सी ऐसी आर्मी है? तो हमास अब सुरंगों से निकलकर जो है वो सड़कों और चौक चौराहों के अंदर आ रही है, मीडिया के पर आ रही है और अपनी उस पावर का मुजाहरा कर रही है और उस पावर का मुजाहरा करना और इसराइल की डिफीट को एस्टेब्लिश करना ये बहुत जरूरी है। और फिर आप देखें नाज़रीन, आप डिफरेंट कंट्रीज की आर्मीज होती हैं और डिफरेंट मौक़ों के ऊपर आप उनका पावर शो देखते हैं। कभी नेशनल डे के ऊपर मुख्तलिफ परेड्स के अंदर उनकी फौज, उनका डिसिप्लिन और उनके वेपन्स, उसका मुजाहरा किया जाता है। तो हमास भी तो एक आर्मी है और खासकर इन 15 महीनों के बाद वो एक बहुत बड़ी आर्मी के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुकी है जो इसराइल के साथ लड़ी है और जीती है। तो उनका मुजाहरा फिर आप कहां पर देखेंगे? तो उनका मुजाहरा आप इसी सूरत में देखेंगे जो ये डिफरेंट राउंड्स हो रहे हैं एक्सचेंज के। तो यहां पर फ़लस्तीनी जो मज़ामती तहरीक है वो अपना डिसिप्लिन, अपने वेपन, अपनी पावर, अपने नंबर्स, ये सारा कुछ जो है वो शो करवा रहे हैं कि हम किस तरह से मौजूद हैं और वो इस बात को दिखा रहे हैं कि हमने इसराइल को किस तरह से शिकस्त दे दी है। और वेस्टर्न मीडिया जहां पर सिर्फ इजरायली बयानिया ही चलता है, अमेरिकी बयानिया ही चलता है, उसको वो तोड़ रहे हैं। और साथ हमास के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था कि ये इजरायली कैदियों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, वैसा सलूक कर रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया और इजरायली मीडिया के ऊपर चल रहा था, तो बतौर सबूत, वीडियो सबूत, वो सारी दुनिया के सामने हकीकत रख रहे हैं कि जो इजरायली कैदी हैं वो मुस्कुराते हुए अच्छी कंडीशन के अंदर उसी मलबे में से जो है वो रिहा किए जा रहे हैं। हालांकि जो फ़लस्तीनी कैदी रिहा होते हैं उनको मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है और बहुत बुरी हालत में वो सामने आते हैं। तो जवान भी बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा जुल्म उनके साथ किया गया। और ये जो इजरायली कैदी हैं जिनके खिलाफ मतलब पूरा प्रोपेगेंडा था कि हमास इनके साथ ये कर रही है और वो कर रही है, तो वो गुड हेल्थ के अंदर जो है वो सामने आ रहे हैं। तो वेस्टर्न जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको भी शिकस्त हमास इस अंदाज के अंदर इस जबरदस्त हिकमत अमली के साथ दे रही है। अच्छा, अब नाज़रीन अगली बात यह है जो बड़ी बारीक बात आपको समझने की है। जब दो ताकतें आपस में लड़ती हैं और एक ताकत हार जाती है और उसका सरेंडर हो जाता है तो हम उस सरेंडर की बाकायदा एक टेंजिबल शक्ल देखते हैं कि एक ताकत आ रही है, वो अपनी डिफीट को तस्लीम कर रही है और सरेंडर कर रही है। मिसाल के तौर पे जापान अमेरिका की लड़ाई हुई, जापान हारा, तो जापान के जो कमांडर्स हैं वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आए और वहां पर सरेंडर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, डिफीट का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया और वो तस्वीरात तक हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो यहां पर नाज़रीन ऐसा नहीं होना था कि जंग के इख्तिताम के ऊपर अगर इसराइल हार जाता है तो इजरायली कमांडर्स या नेतन्याहू हमास के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आएंगे
اور وہاں پر جو ڈیفیٹ کا ایگریمنٹ ہے، وہ سرنڈر کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کریں گے. ایسا نہیں ہونا تھا. یہ وہ جنگ نہیں ہے. یہ اس جنگ کی بالکل نوعیت مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر دو ریاستیں نہیں لڑی ہیں. یہاں پر وہ لوگ لڑے ہیں وقت کے سب سے بڑے فرعون سے جو آکوپائڈ ہیں، جو ان کے قبضے کے اندر ہے، جو ان کے کنٹرول کے اندر ہیں، جو مظلوم ہیں. وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اسٹیبلش پاور کو چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو نوعیت ہے جنگ کی، اس لیے مطلب جو اسرائیل کی اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے، اس میں بنیادی فرق کیا آ رہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ وہ حماس کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے جہاں پر اسرائیل آ کر سرنڈر کرے گا. تو مظلوموں کی لڑائی تھی ظالموں کے ساتھ. تو اس درمیان ناظرین یہ جو پریزنر ایکسچینج راؤنڈ ہو رہے ہیں اور اس میں حماس جس انداز کے اندر اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر رہی ہے اور جس طرح اپنی پاور کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، ڈسپلن، ویپنز، اپنے نمبرز اور پوری میڈیا کوریج اور پورا انداز، ایک پوری منظم فورس، اس کو آپ یہی سمجھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آ کر سرنڈر کر رہا ہے. یعنی یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی جس انداز میں حماس کر رہی ہے اسی ملبے میں سے اور ایک خاص انداز کے اندر، یہ آپ یہی سمجھیے کہ اسرائیل اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر جا کر جو ہے وہ سرنڈر کر رہا ہے. تو اس ایکسچینج راؤنڈ کی اور ان مناظر کی بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت ہے. اب ذرا دیکھیے جو تازہ ترین ابھی راؤنڈ ہوا ہے جس میں 7 اسرائیلی قیدی رہا کیے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ کیا تصاویر وہاں سامنے آ رہی، کیا اسٹریٹجی وہاں سے سامنے آ رہی، کیا مناظر، آپ غیر معمولی ڈیولپمنٹس اور اسرائیل کی ڈیفیٹ ہر ایسے نئے راؤنڈ کے ساتھ مزید اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ابھی راؤنڈ ہوا ہے اس میں سب سے بڑا مجمع تھا، سب سے زیادہ تعداد کے اندر فلسطینی جمع ہوئے. پہلے سے زیادہ بڑی حماس کی جو آرمی ہے وہ نظر آئی اور پہلی بار حماس نے اپنے جو شیڈو یونٹس ہیں اپنی آرمی کے، ان کو میدان کے اندر اتارا ہے. ہر بار حماس کچھ نہ کچھ نیا کر رہی ہے. اس بار انہوں نے شیڈو یونٹس کو میدان کے اندر اتارا ہے اور زیادہ بڑا مجمع، زیادہ بڑی حماس کی آرمی یہ وہاں پر دیکھی گئی. ایک بار پھر جو ہے وہ سٹیج لگایا گیا، پراپر سٹیج سجایا گیا. تباہ حال غزہ کے اندر سٹیج سجایا جا رہا ہے اور پھر ایک بار پیچھے فلیکس لگائی جا رہی ہے جس میں اسرائیل اور زائنزم کے نام جو ہے وہ ایک پراپر میسج لکھا ہوا ہے. اور جو مزاحمتی تحریک کے جنگجو ہیں انہوں نے جو اسرائیل سے چھینا گیا اسلحہ ہے، ان کی جو رائفلز ہیں وہ ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہیں. اسرائیلی قیدیوں کو فوج کی جو وردی ہے وہ پہنائی گئی ہے. نارتھ اور ساؤتھ یعنی ناردرن غزہ اور صدرن غزہ دونوں جگہوں پر الگ الگ تقاریب رکھی گئی ہیں اور وہاں پر رکھی گئی ہیں جو سب سے تباہ حال ایریاز ہیں. سب سے تباہ حال جگہوں سے اسرائیلی قیدیوں کو برآمد کر کے سامنے لے کر آیا جا رہا ہے. اور جو یحییٰ سنوار کے گھر کے سامنے تقریب رکھی گئی ہے اس کی مزید ڈیٹیلز کیا سامنے آئی ہیں. اب ذرا اس بات کو نوٹ کریے، جن کاروں کے اندر اس بار خاص طور پر ان کو اسپیشل کارز کے اندر، یعنی کار کی پریڈ بھی اس بار دیکھنے کو ملی ہے. اسپیشل کاروں کے اندر جو ہے وہ ان قیدیوں کو لایا گیا اور ان کاروں کو کس طرح سے ڈیزائن کیا. ان کاروں کے اوپر یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ کی تصاویر لگی ہوئی تھی. مطلب پوری ذلت اسرائیل کے لیے اور پوری ان کی ڈیفیٹ کو اسٹیبلش کرنا. ان کاروں کے اوپر یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ کی جو تصاویر ہیں وہاں پر لگی ہوئی تھی. اور ان اسرائیلی قیدیوں کے ہاتھوں میں ایک گفٹ ہیمپر بھی دیا گیا، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک جو ہینڈنگ اوور ڈاکیومنٹ ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اندر تھا اور گڈ ہیلتھ کے اندر وہ تھے اور مسکراتے ہوئے اور بالکل اچھی کنڈیشن کے اندر. اسرائیل کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس ساری صورتحال کا کیا کرے. اسرائیل کو یہ مناظر کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. پچھلے راؤنڈ میں بین گور بے ساختہ یہ کہہ اٹھا کہ دس از دا ٹوٹل سرنڈر، یعنی ایگریمنٹ کے اوپر اس نے ٹوٹل سرنڈر نہیں کہا. جب یہ مناظر سامنے آیا اور دنیا بھر میں چلے تو بین گور کو کہنا پڑا کہ دس از دا ٹوٹل سرنڈر. جیسے پھر فلسطینی صدرن غزہ سے شمالی غزہ کی طرف گئے. تو ہر بار حماس کچھ نیا کر رہی ہے، کچھ نئے انداز کے اندر کر رہی ہے اور گریٹ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے اور اسرائیل کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ان مناظر کو کس طرح سے روکے، اسرائیل کے جشن کو اور اپنی اس رسوائی اور ذلت کو کس طرح سے وہ روکے. تو امیج آف جو وکٹریز ہیں وہ اس وقت ہمیں غزہ سے موصول ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کو موصول ہو رہی ہیں. کچھ ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. The 2 cars carrying the prisoners carry pictures of martyred اسماعیل ہانیہ اینڈ یحییٰ سنوار. ان 2 بڑے کمانڈرز کی، بڑے لیڈرز کی تصاویر. ویسے تو کافی ساری کاریں تھیں اس قافلے کے اندر
لیکن وہ کاریں جس میں اسرائیلی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کاریں، ان کے اوپر یہ تصاویر لگی ہوئی تھی. حماس اینڈ اسلامک جہاد insisted on bringing the car carrying the prisoners as close as possible to سنوار's house. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ قریب لائی جائیں وہ کاریں یحییٰ سنوار کے گھر کے پاس تک جتنا پاسبل ہے. مطلب ملبہ پڑا ہوا ہے اور سارا، تو جتنا قریب کاروں کو لایا جا سکتا ہے اتنا لایا جائے. اور پورا میڈیا وہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ دکھا رہا ہے، اتنا بڑا مجمع جمع ہے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر ہے. اور جناب وہ کاریں آ رہی ہیں، یحییٰ سنوار کی تصاویر ہیں، اسماعیل ہانیہ کی تصاویر ہیں، اور حماس کے کمانڈوز ہیں ساتھ. The resistance from a destroyed house in Jabalia handed over prisoner to the Red Cross. شمالی غزہ کے اندر کیا ہوا ہے کہ ایک تباہ حال گھر سے، ایک ملبے والے گھر سے انہوں نے جناب قیدیوں کو نکالا ہے. سمبولکلی دیکھیں ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر کیوں لایا جاتا ہے؟ جاپان کی ہار تو ہو گئی تھی، ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر لا کر سرنڈر ایگریمنٹ کروانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ جاپان نے اٹیک کیا تھا جو ہے وہ ان کی بندرگاہ کے اوپر، پرل ہاربر کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ انہی جو گھروں کو، سویلینز کے گھروں کو ملبہ بنایا گیا، انہی میں سے ان کے قیدی نکال کر لے کر آ رہے ہیں خاص جگہوں کے اوپر. اور وہ دیکھیں ان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ جگہ جگہ کے اوپر تقاریب رکھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے نکال کر لے کر آ رہے ہیں. وہ ایک ہی جگہ سے لے کر آئے، ایک ہی جگہ پر، تو وہ دکھا رہے ہیں، اپنی پاور شو کر رہے ہیں. ایلیمنٹس آف دا شیڈو یونٹس اینڈ فائٹرز فرام القدس بریگیڈ and Al-Qassam Brigade and Al-Nasr Brigades participated in the process of handing over the 7 prisoners. آج ایک الگ جو ان کی فورسز ہیں وہ میدان میں آئی ہیں. شیڈو یونٹس آج حماس کے جو ہے میدان میں اتارے گئے، انہوں نے یہ سارا پروسیس انجام دیا 7 قیدیوں کی رہائی کا. Tens of thousands of citizens attended the resistance handing over of 7 prisoners. ہزاروں کی، دسیوں ہزار، کتنے بڑے نمبرز ہوتے ہیں، دسیوں ہزار فلسطینی بچے اور بوڑھے جوان وہ جناب وہاں پر جمع ہوئے ہیں. A military parade by Al-Qassam Brigade and Al-Quds Brigade, the largest since the start of the ceasefire agreement in Gaza. اس سے پہلے راؤنڈ ہوئے ہیں لیکن یہ والا جو راؤنڈ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی تعداد کے اندر پریڈ دیکھی گئی ہے، سب زیادہ تعداد کے اندر حماس کے فائٹرز نے حصہ لیا ہے. Took place as they prepared to hand over prisoners in Khan Yunis. اسرائیل کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، the images coming from Gaza prove that we must separate from it forever. یہ اسرائیل کی اس وقت حالت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مناظر وہاں سے آ رہے ہیں، جس طرح ہماری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، ہم نے ایک پراپر وہاں پر ظلم کیا اور جنگ لڑی، جارحیت کی، اور کسی چیز کو ہم نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اس کے باوجود ہمیں جب ڈیفیٹ ہو چکی ہے تو اب ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم غزہ سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کر لیں. مطلب دوبارہ غزہ کی طرح مڑ کر نہ دیکھیں، دوبارہ کوئی ملٹری ایکشن لینے کا وہاں پر نہ سوچیں. غزہ اپنا جائے اور ہم اپنا مطلب سیپریٹ ہو جائیں، مطلب وہ اپنا معاملات دیکھیں اور ہم اپنے دیکھیں. اب غزہ کو دوبارہ لینے کی ہم جرات نہ کریں، اس کے بارے میں نہ سوچیں. یہ اسرائیل کی سٹیٹمنٹس ہائی آفیشلز کی. اب یہ لائبر مین ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. حماس کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. دا ڈائیورسٹی آف لوکیشنز فار دا ریلیز آف اسرائیلی پرزنرز فرام ڈفرینٹ ایریاز آف دا اسٹرپ، کہ مختلف غزہ کے مختلف ایریا سے جو ہم قیدیوں کو نکال کر لا رہے ہیں، ایک جگہ سے نہیں، ڈفرنٹ لوکیشن سے. is a message to the world that our people will remain and will continue the resistance. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حماس بہت ساری چیزیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے اس پاور شو کے ساتھ. وہ دنیا کو اپنی سٹیٹمنٹ میں وہ خود اس بات کا تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ریزسٹنس موجود ہے. اور دیکھیں لوگ وہاں پر جمع ہیں تو لوگوں کی ریزسٹنس اور حماس کی ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رہے گی. The areas that the occupation destroyed and killed life are witnessing today one of the scenes of victory and our people and our resistance. کہ وہ علاقے جو مکمل طور پر میدان بن چکے ہیں، ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، that are witnessing the scenes of victory. کہ اسی ملبے سے اسرائیلی قیدیوں کو لا کر، حالانکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ڈیلٹا فورس جو ہے اس کے اندر شامل تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویسٹ نے اپنی جو ٹاپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل کے حوالے کی ہے. تو ٹاپ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی نہیں ڈھونڈ سکی ان قیدیوں کو جو چھوٹی سی پٹی کے درمیان موجود تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، باقی ان کی تمام فورسز، تمام مطلب جو بھی ان کے پاس سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے جو کہ دنیا کے سامنے نہیں ہے، ان کے پاس ہے، وہ بھی نہیں نکال سکی ہے. کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی. اس کے علاوہ ناظرین جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے کس طرح سے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال وہ کرتے رہے. دا اسرائیلی آکوپیشن ٹرنڈ دا ٹرکش پیلسٹینین فرینڈشپ ہاسپٹل
a cancer hospital into a آپریشن ہیڈ کوارٹرز. ٹھیک ہے, یہ اب غزہ کا بہت سارا سچ جو ہے, اسرائیل وہاں پر کیا ظلم ڈھاتا رہا ہے, تو ہاسپٹلز کو وہ اپنے لیے ہیڈ کوارٹر استعمال کرتے رہے. اصل میں اسرائیل وہ ساری چیزیں خود کرتا رہا ہے جس کا الزام اسرائیل نے حماس کے اوپر لگایا. ویسٹرن سارے میڈیا نے اس کو آگے بڑھایا. امریکہ کی مکمل ڈپلومیٹک اور ایک میڈیا کی شیلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر رہی, اسرائیل کے اوپر چھتری کی طرح. اگر اسرائیل نے کہا کہ یونروا یہ حماس کا حمایتی ہے تو انہوں نے یونروا کی فنڈنگ بند کر دی, اور انہوں نے کہا کہ حماس سب سے بڑا بیانیہ کیا تھا, ظالمانہ اس صدی کا سب سے بڑا بیانیہ آپ دیکھیے, ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق کو تباہ کرنا بھی ہم نے دیکھا. لیکن یہاں غزہ میں ہم نے دیکھا کہ حماس یوزنگ ہیومنز ایز اے شیلڈ, حماس ہیومن شیلڈ کے طور پر سویلینز کو استعمال کرتی ہے. یہ اس ٹائم کا حالیہ صدی کا سب سے بڑا ظالمانہ بیانیہ ہم نے دیکھا ہے. حالانکہ حماس کوئی ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال نہیں کر رہی تھی, بلکہ بعد میں خود ویسٹرن میڈیا کی جو رپورٹس ہیں, ان کے جو این جی اوز ہیں, ان کے جو بڑے ادارے ہیں, ایون ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اصل میں اسرائیل تھا جو فلسطینی سویلینز کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہا تھا. یہ ثبوت سامنے آئے کہ اسرائیل فلسطینی جو سویلینز ہیں ان کو کیسے بلڈنگز میں بھیجتا تھا پہلے, کہ اگر یہ بابی ٹریپڈ ہیں تو یہ دھماکے سے اڑ جائیں. ان کو سرنگوں کے اندر بھیجا جاتا تھا, ان کو ٹینکوں کے اندر باقاعدہ آگے باندھا جاتا تھا کہ حماس اس کے اوپر اٹیک نہ کرے, اس ٹینک کے اوپر آگے فلسطینیوں کو باقاعدہ باندھا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. پھر ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کیسے فلسطینیوں کو مکمل طور پر نیکڈ کر کے سخت سردی کے اندر ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر, ٹھنڈی ریت کے اوپر بٹھا کر, ان کی آنکھیں باندھ کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اجتماعی قبرستان آج وہاں سے نکل رہے ہیں. تو اسرائیل جو اصل میں الزام لگا رہا ہوتا تھا حماس کے اوپر, وہ خود اصل میں وہ خود کر رہا ہوتا تھا, جس کے ثبوت جو ہے وہ آج سامنے آ چکے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ وہ ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئیں کہ جس میں یہ انہوں نے ٹینکوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے, دنیا کے سامنے اور سچ سامنے آئے. اور اسرائیل اس سے بہت ڈرا ہوا ہے. ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ رکھی کہ وہ امریکی ڈاکٹرز کو لیو نہیں کرنے دے رہا تاکہ یہ جا کر مزید نہ سچ وہاں پر بتائیں. تو اسرائیل سے بہت ڈرتا ہے, ڈرا ہوا ہے کہ غزہ کا جو سچ جو انہوں نے ظلم وہاں پر ڈھایا ہے. اچھا, ویسٹ بینک کے اندر کیا صورتحال ہے؟ اسرائیلی جو اگریشن ہے وہ جو ہے نا بہت آگے بڑھ رہا ہے, بہت لارج سکیل ہو رہا ہے, اور ابھی ایک بڑا دل دہلا دینے والا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہم اس درد کو کس حد تک محسوس کر سکتے ہیں. بالکل محسوس نہیں کر سکتے. اور یہ صرف اور صرف فلسطینی ہیں جو 100 سال سے ایسی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ظالموں کا حساب ہوگا ایک دن, ظالموں کا حساب ہوگا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے اور قدرت کی لاٹھی پڑتی ہے, اور اس سرزمین یہ تو جسٹس کی سرزمین ہے, انصاف کی سرزمین ہے. یہیں پر تو قدرت کی لاٹھی بار بار پڑی ہے. ہزاروں سال کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے. آپ ذرا ظلم کی انتہا دیکھیے. ناظرین, ایک قاسم پرزنر ہیں جو 17 سال سے قید کے اندر تھے, ابھی وہ رہا ہوئے ہیں, ابھی پچھلے ہفتے آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے. The occupation forces assassinate the freed prisoner Qasim from Nablus who spent 17 years in the occupation prisons. مختلف جیلوں کے اندر 17 سال انہوں نے گزارے, اور ابھی اس راؤنڈ کے اندر ان کی رہائی ہوئی ہے 17 سال کے بعد, اور ابھی ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو اس درد کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے, اور یہ قربانیوں کی اتنی لمبی فہرست ہے, 100 سال سے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ جو ظلم ہے اس کو فیس کیا جا رہا ہے. اور زکریا زبیدی جو کہ فلسطینیوں کے ہیرو ہیں اور بڑی بے صبری کے ساتھ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت, اور ابھی ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے 4-5 دن پہلے, ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس وقت اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو زکریا زبیدی ہیں وہ واپس ویسٹ بینک کے اندر نہ آئیں, بلکہ ان کو باہر کہیں ڈیپورٹ کیا جائے, مصر میں جائیں یا کہیں اور جائیں. وہ ویسٹ بینک میں آئیں گے تو جشن ہوگا, اور انسپائریشن ہے نا یہ ہیروز فلسطینیوں کے لیے, ان کی ریزسٹنس کے لیے. تو اسرائیل کو فلسطینیوں کا جو جشن ہے وہ کسی طور پر ہضم نہیں ہوتا, تو وہ چاہ رہا ہے اسرائیل کے زکریا زبیدی واپس نہ آئیں. The occupation forces prevented the prisoner Zakaria al-Zubaidi who is scheduled to be released today from returning to Jenin camp. انہوں نے ریلیز ہونا ہے, بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے ان کی واپسی کا. آپریشن فریڈم ٹنل کے ہیرو, بہت بڑی انسپائریشن, اور 20 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے وہ جیل کے اندر ہیں. ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے, اور اسرائیل اس وقت ان کی رہائی سے ڈرا ہوا ہے, فلسطینیوں کے جشن سے جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے. تو ہم ناظرین یہ اب سارا منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ سے ویسٹ بینک, ویسٹ بینک سے لیبنن, لیبنن سے شام, اینڈ اکراس دی مڈل ایسٹ. آپ دیکھیں ترکی کے
शहरियों के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक करके उनको शहीद किया है। तो हम देख रहे हैं कि इजराइल की कोई इंटेंशंस नहीं है किसी अमन की, किसी सुलहनामे की। सो व्हाट्स नेक्स्ट, फिर क्या होगा, मामलात किस तरफ जाएंगे? तो देखें, जो आज नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके साथ जो चीजें मजीद वाज़ेह हुई हैं, एक तरफ तो नाज़रीन अब ये वाज़ेह हो रहा है मजीद कि इजराइल तैयारी कर रहा है दोबारा से अटैक करने के लिए। वो उसका बस नहीं चल रहा कि वो अगले घंटे में बस फलस्तीनियों के ऊपर फिर बम गिराना जो है वो शुरू कर दे। मतलब इजराइल इस वक्त गुस्से से आग बगोला हुआ बैठा है, बस वो कोई तरीका ढूंढ रहा है, कोई जवाब ढूंढ रहा है दोबारा से फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी करने का। तो वो दोबारा से गजा के ऊपर अटैक करने की और इस जारियत को दोबारा से उसकी तैयारी कर रहा है। और रेजिस्टेंस इस बात को जानती है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है। और रेजिस्टेंस इस बात के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है कि दोबारा बैटल शुरू हो जाती है तो वो उसको कन्फ्रंट करेगी। साथ नाज़रीन अब ये अगली बात समझिए कि रेजिस्टेंस और क्या कर रही है। इसके साथ नाज़रीन रेजिस्टेंस ये कर रही है कि वो इजराइल के लिए मुश्किल बना रही है दोबारा से जंग छेड़ना। एक तरफ वो तैयार है नई बैटल के लिए अगर इजराइल छेड़ता है तो, लेकिन साथ साथ हमास इसके ऊपर और बाकी रेजिस्टेंस और उनके सपोर्टर और ईरान ये इस बात के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल इस माहदे को तोड़ ना सके, उसको ऐसी पोजीशन के अंदर डाला जाए कि वो दोबारा से इस जारियत को जो है वो शुरू ना कर सके। इसके अब बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जिनमें से 2-3 मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो दिखाना है अपने आप को, ये जो पावर शो है, ये भी एक अहम टूल है। आप मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से देखते हैं ना, ये टूल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया मिसाइल दाग देता है। अभी रशिया यूक्रेन में रशिया ने जो है वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करके बताया। मतलब आप मुख्तलिफ वेपन्स का अपनी पावर का शो करते हैं और उस शो के जरिए अगलों को बताते हैं कि अगर जंग की तो आपका हशर ये होगा या आपको इस तरह से हम कन्फ्रंट करेंगे। तो ये जो शो ऑफ पावर है ये भी इसी बात का हिस्सा है कि दोबारा उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो दोबारा शुरू ना करें। ज्यादा से ज्यादा इजराइल के जो जुल्म की हकीकत है उसको सामने लाना भी एक की फैक्टर है। अरब वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और मजीद बढ़ाना, यूरोपियन जो वर्ल्ड है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ये एक की फैक्टर है कि जो मेन सपोर्ट बेस है उसका पीछे से खत्म हो जाना की फैक्टर है। और सबसे बड़ा की फैक्टर है कि ट्रंप वो एक ऐसी पोजीशन के अंदर इस वक्त आ चुका है, अमेरिका एक ऐसी पोजीशन के अंदर आ चुका है कि नामुमकिन के करीब आ रहा है, नजर आ रहा है कि ट्रंप विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स इस जंग को दोबारा शुरू करवा सके। यानी समुद्रेच और नेतन्याहू वो तो एक एक दिन गिन रहे हैं ना, और वो 42 डेज के बाद जंग की तैयारी इसका इरादा रखते हैं और समुद्रेच ने धमकी लगाई हुई है 42 डेज के बाद। लेकिन अगर हम ट्रंप की पोजीशन देखें, अमेरिका की पोजीशन देखें, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसी पोजीशन के अंदर है कि उसके लिए अनअफोर्डेबल है एक नई जंग को मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू करवाना। मतलब वो एक ऐसी देखें, अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं, जो डीप स्टेट के साथ लड़ाई है, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, हर मुल्क के साथ, हर रीजन के साथ ट्रंप ने फड्डा डाला हुआ है। और जो ड्रैगन की यलगार और वार हो गया है और जो टेक और ट्रेड वॉर का आगाज हो गया है, चाइना पूरी तरह से हमलावर हो गया है अमेरिका के ऊपर और उनकी टेक्नोलॉजी को पिछाड़ के फेंक दिया है। तो ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप को उसके लिए इम्पॉसिबल बना रहे हैं दोबारा से जंग छेड़ना। ठीक है, तो वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और अपनी रिसोर्सेज और अपनी तवज्जो इजराइल के ऊपर नहीं दे सकते हैं। ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ेगा और उसकी पॉलिसीज को अमन की तरफ नहीं लेकर जाएंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर दोबारा से जंग छेड़ने की विद अमेरिकन सपोर्ट, तो वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और यूरोपियन सपोर्ट किस तरह से बदल रही है। इन तमाम फैक्टर्स को अगर पस से पस्त डालते हुए नेतन्याहू ने जंग शुरू भी कर दी तो हमास बता रही है कि वो कितनी पावर के साथ मौजूद है और इसराइल को एक बार फिर वहां से मुंह की खानी पड़ेगी और हर नई बैटल इसराइल को उसके अंजाम की तरफ धकेलेगी। तो ये एक नया मंजरनामा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। और जो मेन सपोर्ट बेस है वेस्ट की, यूरोप की बदलती हुई पोजीशन देखे ना। अब एक नई चीज क्या होगी। इससे पहले जो इसराइल बयानिया बना रहा था कि हम तो अपने कैदियों को वापस लेने के लिए यहां पर मौजूद है, अब जो बड़ी प्राइम लेवल की तब्दीली आ रही है कि कैदी तो रिहा हो रहे हैं, तो फिर इसराइल क्या बयानिया बनाएगा। ऑलरेडी उसके पास कोई जवाब बचा नहीं है। वेस्टर्न जो मीडिया है उसके पास भी कोई जवाब नहीं है इसराइल को डिफेंड करने का। अब जब कैदी भी नहीं होंगे तो कौन सा बयानिया बनाया जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर वेस्टर्न मीडिया डिफेंड नहीं कर पाएगा इसराइल को तो ये मतलब मुकम्मल उनकी डिप्लोमेटिक और मीडिया की शील्ड के साथ ही तो उन्होंने ये जंग जारी रखी है, ये जारियत जारी रखी है।
اگر ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کے گرد اگلی صورتحال گھوم رہی ہے، اور نتنیاہو کی جو میٹنگ ہے ٹرمپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور سیز فائر چلے گا نہیں چلے گا اس بارے میں مزید کلیئرٹی وہاں پر آ جائے گی۔ اچھا، لیبنان میں اسرائیل جو ہے وہ اولیو ٹریز کو آگ لگا رہا ہے، اندازہ کر لیں، بڑی باطل طاقت کے ساتھ اولیو ٹریز کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ شام کے اندر گولان ہائٹس کے اوپر بلڈوزنگ آپریشن جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے وہ کیے جا رہے ہیں۔ امیر قطر جو ہیں وہ شام پہنچ چکے ہیں، بہت غیر معمولی دورہ، بہت ہی غیر معمولی دورہ، امیر قطر شام پہنچ چکے ہیں۔ اور ایجپٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عراق پہنچے ہیں۔ عراق اور ایجپٹ کے بارے میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دو وہ ممالک ہیں جن کا دورہ شام نے نہیں کیا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں شام کے فارن منسٹر، ان کے نمائندے نہیں گئے ہیں، تو ایجپٹ کے پرائم منسٹر عراق میں پہنچے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ریجنل صورتحال ہے، اور اسرائیل فلسطین ایشو اور منظرنامہ یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔